الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ربیع الاول شریف کا ایک کڑاکے دار وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو 12، 13، 14 ربیع الاول کے دنوں میں کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ پسند کی شادی کے لیے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، منگنی کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی اور جائز حاجت ہو اس کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور ناجائز کے لیے نہ ہی کوئی ہماری طرف سے اجازت ہے۔ جائز کام کے لیے آپ کریں، مثال کے طور پر میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے، ان کی محبت بڑھانے کے لیے، یا بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے میاں کر سکتا ہے، یا میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے وہ کر سکتی ہے، یا بہن بھائی آپس میں نچاکی ہیں ان کے لیے آپ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ اس وظیفہ کو شرائط کے ساتھ کریں، بغیر شرائط کے بالکل نہ کریں۔ جب بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت ہو گئی تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یوٹیوب کے جو بھی وظائف ہوتے ہیں یہ فیک ہوتے ہیں، بس ایسے ہی ویڈیو بناتے ہیں۔ نہیں، تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ کوشش فرمائیں کہ شرائط کے ساتھ کریں اس وظیفے کو۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ کوشش کریں نماز کی پابندی کیا کریں۔ دوستو، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس پر اتنی نحوستیں گر جاتی ہیں کہ گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا، آپ جا رہے تھے اور راستے میں ایک باغ سے گزرے، تو وہ باغ بہت ہی ہرا بھرا تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا۔ آپ کام کے سلسلے میں گئے، اپنا کام کر کے پھر جب واپس آئے تو دیکھا تو وہی باغ اجڑ چکا تھا، بالکل خزاں کا جیسے موسم پڑ جاتا ہے، کوئی ہریالی وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو چند دن پہلے میں یہاں سے گزرا تو بہت ہی خوبصورت باغ تھا، ہریالی تھی، آج یہاں سے میرا گزر ہوا ہے تو یہ بالکل برباد ہو چکا ہے باغ۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمایا میرے پیارے پیغمبر، یہاں سے ایک بے نمازی گزرا ہے، اس نے جو باغ کو پانی لگنے والا نالا تھا اس نالے میں سے پانی کا چلو لیا اور کلی کر کے اسی نالے میں ڈال دی۔ اس کی جو کلی والا پانی تھا، بے نمازی کی نحوست اتنی تھی کہ اس نے پورے کے پورے باغ کو اجاڑ دیا ہے۔ دوستو، اگر یہ تو نمازی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار ہیں، یہ امت تو تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ ظاہری بات ہے جو اعلیٰ ہوتی ہے اس کے لیے پھر حکم بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، وہاں اگر باغ اجڑ سکتا ہے تو یہاں گھروں کے گھر بھی اجڑ سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ، جس کے گھر کے آگے نہر ہو اور وہ آدمی 5 وقت دن میں 5 وقت نہر میں نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا یہی حال ہے نمازی کا، جب وہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نماز جب انسان ادا کرتا ہے تو دوسری نماز ادا کرنے تک جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں اس درمیان اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر دوسری نماز ادا کرتا ہے، تیسری نماز کے وقت کے آنے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں مولا کریم وہ گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں مولا معاف فرما دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں،
اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 وقت ایسے ہیں جن میں انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا وقت جب صبح کے ٹائم مرغا اذان دیتا ہے، تہجد کا وقت، جو بھی جائز دعا مانگو مولا قبول فرماتا ہے۔ دوسرا، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو مولا قبول فرماتا ہے۔ تیسرا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو مولا دعا قبول فرماتا ہے۔ چوتھا، اذان کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو مولا قبول فرماتا ہے۔ اور پانچواں، جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو بھی جائز دعا مانگو مولا دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو، کوشش فرمایا کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے توبہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، دین کے ساتھ یاری لگائیں۔ یہاں بڑا دل کا سکون ملتا ہے، بہت دل کا سکون ملتا ہے۔ بعض بزرگ علماء لکھتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ دین والوں کے پاس کیا سکون ہے تو وہ ان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یار یہ سکون ہم لے لیں اور ہماری دولت یہ لے لیں۔ دین کے اندر اتنا سکون ہے۔ کوشش فرمائیں دین کے ساتھ جڑے رہیں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں۔ تو یہ وظیفہ کرنا اس طریقے سے ہے، 12، 13، 14 ربیع الاول آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو منانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان تینوں دنوں کے درمیان روزانہ کی بنا پہ اس کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور وضو کے ساتھ ہی 21 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ وضو کرنے کے فوراً بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھ کر پھر 12 نوافل ادا کرنے ہیں، یعنی مکروہ اوقات کے علاوہ سورج طلوع ہوتے وقت 20 منٹ، سورج غروب ہوتے وقت 20 منٹ اور نصف و نہار کے وقت 20 منٹ، ان 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت آپ 12 رکعت نماز نوافل ادا کریں، 2 رکعت کر کے۔ 12 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پڑھتے وقت آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس الفاظ کو پڑھنا ہے 786 مرتبہ۔ پھر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے مولا کریم دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔